سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ جلسہ جس عنوان پر منعقد ہوا، اس عنوان پر سیر حاصل گفتگو اور ایک نہایت ہی مدلل، مفصل، بصیرت افروز تقریر مولانا عبداللہ سالم صاحب کی آپ نے سماعت فرمائی۔ ناظم جلسہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیاسے مجمع کی تشنگی دور فرما دیجئے، تو یہ مجمع اب پیاسا کہاں رہا، بھوکا کہاں رہا۔ مولانا عبداللہ سالم صاحب کی تقریر سے یہ سیراب ہو چکا ہے۔ اب اگر اسی سیرابی کی حالت میں وہ جاتا ہے تو یقیناً جو تأثر اس مجمع نے مولانا عبداللہ سالم صاحب کی تقریر سے لیا ہے، وہ تأثر دیر پا ہوگا اور قائم رہے گا۔ جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس پیغام کو لے کر جائے گا۔ میں کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے کے بجائے علم ہی کے موضوع پر چند گزارشات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، 10 بجے تک کا پرمیشن ہے۔ ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وقت پر جلسہ شروع کریں اور وقت پر ہی ہم پروگرام کو ختم کریں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو آئندہ پرمیشن لینے میں بھی ہم کو سہولت ہوگی، اور انتظامیہ کو بھی یہ پیغام جائے گا کہ یہ لوگ قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ حضرت مولانا نے علم کی بات کی، تجارت کی بات کی، اور اتحاد اور اتفاق کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لمبی اور مفصل تقریر ان کی رہی۔ اگر مولانا کو اور وقت ملتا تو میں سمجھتا ہوں کہ علم کے تعلق سے جو ایک پہلو تشنا رہ گیا ہے، حضرت اس پر بھی روشنی ڈال دیتے، اور حضرت ہی کی زبان سے وہ پہلو سامنے آ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے مولانا اس پہلو پر گفتگو نہیں کر سکے۔ یقیناً وہ پہلو بھی ان کے ذہن میں ہوگا، ان کے علم میں ہوگا۔ ایک مستند عالم دین ہے۔ علم کیا ہے؟ علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ داری اس دنیا میں عطا فرمائی ہے، خلافت ارضی کی ذمہ داری، اللہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ علم کے بغیر انسان اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے یہ بھی جاننا ہے کہ اس دنیا کی جن چیزوں کو اسے استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کے خواص کیا ہیں، ان چیزوں کی خصوصیات کیا ہیں، وہ کس کام میں آنے والی ہیں، کس کام میں مفید ہیں، کس کام کے لیے نقصان دہ، اسے یہ بھی جاننا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سب سے بڑی چیز جو جاننی ہے کہ دنیا کی ان چیزوں کو استعمال ایسے طریقے پر اسے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا کی کسی بھی چیز کو اسے استعمال کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضیات کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ نے علم کا ذریعہ عطا فرمایا۔
تین ذریعے علم کے اللہ نے انسان کو دیے ہیں۔ پہلا ذریعہ حواس ہے، حواس خمسہ ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا علم ہم دیکھ کر حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم ہم سن کر حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم ہم زبان سے چکھ کر حاصل کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا علم ہم ہاتھ سے چھو کر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان ذرائع کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے یہ نہیں بڑھ سکتے۔ اس کے بعد دوسرا ذریعہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہے۔ جہاں یہ حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں، وہاں سے عقل کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں ہم اپنی اس عقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ عقل بھی جواب دی جاتی ہے، اللہ کی رضا کس کام میں ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی اس دنیا میں کیسی گزرے جس سے اللہ راضی ہو جائیں اور ہماری آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ اس علم کی بنیاد نہ حواس خمسہ پر ہے، اس علم کی بنیاد نہ عقل و شعور پر ہے، بلکہ اس علم کی بنیاد وحی پر ہے، اور سب سے اعلیٰ ذریعہ علم کا وحی الہی ہے۔ انسان کو ان تینوں ذرائع علم سے حاصل ہونے والے علم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ اس دنیا میں اپنا فرض منصبی ادا نہیں کر سکتا۔ حواس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی ضروری، عقل کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی ضروری، اور وحی الہی کے ذریعے حاصل ہونے والا بھی علم ضروری ہے۔ یاد رکھیے، علم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ علم سے زیادہ مفید اور کارآمد کوئی چیز نہیں، اور علم سے زیادہ نقصان دہ، مضرت رسا اور اس دنیا کو تباہ اور برباد کرنے والی بھی کوئی چیز نہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کو حضرت مولانا نے پڑھا تھا، اقرا، اس کے آگے لفظ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وہ علم جو اللہ کی ذات سے جڑے گا، وہ علم اس دنیا کو آباد کرے گا، انسانیت پھلے گی پھولے گی، انسانیت ترقی کرے گی، اس دنیا سے لاقانونیت ختم ہوگی، اس دنیا میں پیار و محبت پیدا ہوگا، اس دنیا سے ظلم و ستم ختم ہوگا، اس دنیا سے فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ ہوگا، بشرطے کہ وہ علم اللہ کی ذات سے جڑا ہو۔ آج یہودیوں کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ علم رول ماڈل نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے وہ علم رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ علم تباہی بھی لاتا ہے، یہودیوں کو جو علم حاصل ہے وہ اس دنیا میں تباہی لا رہا ہے۔ حضرت مولانا نے خود کہا کہ ہزاروں ٹن بارود نہتے فلسطینیوں پر برسا کر کے 6000 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا، انہیں رحم نہیں آیا، انہیں ترس نہیں آیا، ان کے دل میں خوف و خدا نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو نسلی برتری کے قائل لوگ ہیں۔ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، پوری دنیا پر ہمیں ہی حکمرانی کرنے کا حق ہے، اس لیے جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کے ذریعے وہ دنیا میں تباہی پھیلا رہے ہیں، عریانیت پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ یہ بھی بتانا چاہیے، آپ یہ شخص لے کر ہرگز نہ جائیں کہ قرآن کریم نے جو کہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو قرآن کی آیت غلط نہیں ہے، ایسا تاثر لے کر کے ہرگز مت جائیے گا کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور دوسری طرف یہ یہودی دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں، تو یہ شک لے کر مت جائیے گا کہ کہیں قرآن کی اس آیت میں غلط بیانی تو نہیں کی گئی۔ قرآن کی آیت میں دوسری جگہ کہہ دیا گیا ہے الا بحبل من الناس،
یہ ذلیل قوم ہے، یہ ضال ہیں، گمراہ ہیں، پوری دنیا کی ذلت اور مسکنت ان کے حصے میں آئی ہے، الا بحبل من الناس، مگر لوگ ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر پا رہے ہیں؟ اگر امریکہ ان کی پشت پر، ان کی پشت پناہی کے لیے ہر وقت کھڑا نہ ہوتا تو حماس کے وہ چند ہزار جالے اینٹ ہی اینٹ بجا چکے ہوتے۔ یہ فوراً دہائی دیتے ہیں، المدد یا امریکہ، المدد یا امریکہ۔ جو بارود فلسطین کے اوپر برس رہا ہے وہ امریکہ سے آ رہا ہے، جو لڑاکو جہاز پرواز کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ہیں، امریکہ کا بیڑا سمندر میں کھڑا ہے، اس کی مدد سے یہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت پہلے بھی صداقت کا اعلان کر رہی تھی، آج بھی وہ صداقت کا اعلان کر رہی ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ علم میں یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہے، علم دو دھاری تلوار ہے۔ بہت زیادہ علم ابلیس کو بھی تھا، اس علم نے اس کو کہاں پہنچایا؟ راندے درگاہ بنا دیا۔ وہ عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن اس کا علم، اس کی عبادت، اس کی معرفت اس کے کام نہیں آئی۔ اس لیے میرے دوستو، علم بنیادی ضرورت ضرور ہے، لیکن وہ علم ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہو جو اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہو۔ ہمیں اس دنیا میں علمی میدان میں ترقی کرنی ہے، لیکن یہودیوں کی طرح نہیں۔ ہمیں تجارت کرنی ہے، لیکن یہودیوں کی طرح نہیں۔ ہمیں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہے، لیکن یہودیوں کے نہیں۔ ہمارے رول ماڈل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انما انا معلم، میں معلم ہوں، بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ہمارے رول ماڈل تعلیم کے میدان میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے رول ماڈل تجارت کے میدان میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہودیوں کی تجارت میں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، ان کا مقصد صرف اس دنیا میں معیشت کے میدان میں ترقی کر کے پوری دنیا کو اپنا محتاج بنانا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ ہے کہ تجارت کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، لوگوں کو نقصان سے بچاؤ، لوگوں کو گھاٹے سے بچاؤ۔ مال و دولت جمع کرنا تجارت کا مقصد نہیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح وہ اتفاق اور اتحاد جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ اتفاق اور اتحاد ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ خیر کے اوپر اتحاد ہے، شر کے اوپر اتحاد کی آپ نے کبھی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس سے روکا اور منع کرا۔ تو یہودیوں کے پاس جو علم ہے، یہودیوں کے پاس جو تجارت ہے، اور یہودیوں کے پاس جو اتفاق اور اتحاد ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ ہمارے لیے رول ماڈل وہ علم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور ایک بات اور میں پوری وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، بہت سے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہے، لیکن علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کے نتیجے میں جو ذہن ملا ہے، جو فکر ملی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جب العلم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہ علم ہوتا ہے جس کی بنیاد وحی الہی ہو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ علم جو انسانی تجربات پر مشتمل ہیں، حواس کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں یا عقل کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، بے انتہا ضروری ہیں۔ دنیا والوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کے اگر ہمیں کھڑا ہونا ہے تو حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم میں بھی ہمیں ترقی کرنی ہے، اور عقل کی بنیاد پر حاصل ہونے والے علم کے بارے میں بھی ہمیں ترقی کرنی ہے۔ ان علوم کو انسانی تجربات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اصل میں علم وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی ذات کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی صفات کی
معرفت ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی میں جس علم کا تذکرہ ہے وہ علم ہے جو اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہو۔ طلب العلم فریضۃ میں جس علم کا تذکرہ ہے وہاں العلم پر الف لام داخل ہے، اور الف لام داخل ہونے سے وہ علم ہے جو کامل ہو، وہ علم وحی الہی کی بنیاد پر حاصل ہونے والا علم ہو۔ میں حضرت مولانا نے جو باتیں کہی ہیں ان کی باتوں کی صداقت اپنی جگہ پر، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے آپ ہرگز یہ ذہن لے کر کے نہ اٹھیے گا کہ علم کے میدان میں ہمارے رول ماڈل یہودی ہیں، یا اسی طرح تجارت کے معاملے میدان میں ہمارے رول ماڈل یہودی ہیں، یا اتفاق اور اتحاد کے میدان میں ہمارے رول ماڈل یہودی ہیں۔ تمام میدانوں میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا کو اگر تھوڑا سا وقت اور ملا ہوتا تو وہ اس پہلو پر گفتگو کر کے اس تشنگی کو دور فرما دیتے، یا اس ذہن کی صفائی کرتے۔ خدا نخواستہ یہاں سے یہ ذہن لے کر کے جاتا کہ یہودی تو بہت ترقی یافتہ ہیں، علم کے میدان میں ایسے ہیں، تجارت کے میدان میں ایسے ہیں، اتفاق اور اتحاد کے میدان میں ایسے ہیں، اور ان کو ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ حضرت مولانا ضرور اس کی وضاحت کر دیتے لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا، اس لیے میں نے مختصر وقت کے باوجود اتنی باتیں گزارش کرنی ضروری سمجھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت تشریف رکھیں، جی یہ دو کتب فروش یہاں تشریف فرما ہے۔ کتب فروش، بھائی فروش کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، یہ کتب فروش دو لوگ ہیں۔ ایک ہمارے شکیل صاحب آئے ہیں بھیونڈی سے، گزشتہ سال بھی آئے تھے، اور یہ کتب فروشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسلام کیا ہے یہ ہم سب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت مفید اور قیمتی کتاب ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے نکلی ہوئی یہ کتاب ہے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، اسے آپ ضرور خریدیے۔ اسی طرح ہندی میں انہوں نے ایک کتاب آپ کے سامنے لانے کی جسارت کی ہے، اب بھی نہ جاگے تو کیا مطلب، سوتے رہو گے؟ یہ بھی کتاب بڑی قیمتی ہے۔ اور تیسری کتاب ہے جس جھنجھٹ سے ہم سب گزر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، ایک دم سلسلۃ الذہب، سونے سے کے پانی سے لکھی ہوئی یہ کتاب سمجھیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی یہ کتاب ہے، بہت قیمتی کتابیں یہ تینوں ہیں، جسے ایک کتب فروش جناب شکیل احمد صاحب بھیونڈی لے کر کے آئے ہیں، اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جو ہمارے گاؤں سے علاقے کے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، دارالعلوم احیاء سنت تربے، انہوں نے ایک کتاب دی ہے اللہ والوں کے پسندیدہ واقعات۔ یہ گیٹ پر آپ کو دستیاب ہوگی، قیمتاً دستیاب ہوگی۔ شکیل صاحب اسٹیج پر بیچیں گے اور وہ آپ کو گیٹ پر بیچیں گے، دونوں جگہ آپ حضرات بکتے ہوئے جائیے۔ اب حضرت سے گزارش ہے تمام حضرات کی اچھا صرف باہر کی عوام کے لیے کھانے کا انتہائی معقول انتظام ہے مسجد کے اندر، اور مجیداً اسکول میں علماء کے لیے، ائمہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، کھانے ضرور پہنچے نماز کے بعد۔ اب حضرت دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، دن کے اجالے میں تیری نافرمانیاں کی ہیں، رات کے اندھیروں میں تیرے احکامات کو توڑا ہے۔ اے اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، اپنے گناہوں کے معترف ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ یہ بھیک ہمیں عطا فرما دی، آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، آمین۔ خطاؤں سے درگزر فرما دی۔ آمین۔
اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے نبی کی سنتوں کے نور سے ہمارے معاشرے کو منور فرما دیجیے، ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو منور فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما دیجیے، یا اللہ بدعتوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ رسم و رواج کی جکڑ بندیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی مرضیات کو جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ طاقتور ذات صرف آپ کی ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، غنی آپ ہیں۔ اے اللہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یا اللہ ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی جا رہی ہیں اور جس طرح بربادی اور جس طرح تباہی اور بربادی مچائی جا رہی ہے، اے اللہ اس سے بھی آپ باخبر ہیں۔ اے اللہ آپ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ اے اللہ ان تمام طاقتوں کو جو انسانیت کے خلاف بربادی کا بازار گرم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو تباہ اور برباد فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو ہلاک فرما دیجیے۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وخالف بین کلمتہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم اہلکہم کما اہلکت عاد وثمود۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ اے اللہ آج کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا اس کے لیے جو کوششیں کی، محنتیں کی اور جس قسم کا تعاون انہوں نے پیش کیا، اے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے، سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کوششوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين آمین برحمتک یا۔ بھئی ایک اعلان اور سن لیں کہ یہ مرد سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔